ایک شہزادہ وزیر کے ساتھ جنگل میں شکار کو نکلا۔ جنگل کے اس پار شہزادے نے کچھ لڑکیاں دیکھیں جو بکریاں چرا رہی تھیں۔ ان لڑکیوں میں ایک لڑکی شہزادے کو بہت پسند آئی۔ شہزادے نے وزیر سے کہا کہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلومات چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ اس کے لیے مجھے 2 دن کا وقت درکار ہے۔ 2 دن بعد وزیر نے شہزادے کو بتایا کہ وہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے۔ ان کے قبیلے کے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے سے باہر شادی نہیں کرتے۔ شہزادے نے کہا کہ میں ہر صورت اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے سردار کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، آپ میری شادی کا پیغام بھیج دیجیے۔ بادشاہ نے سردار کو اپنا قاصد بھیجا کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سردار نے جب بادشاہ کا خط پڑھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ قبیلے کے رواج کے مطابق تو یہ شادی ممکن ہی نہیں۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے واپس بادشاہ کو خط لکھا کہ مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بس شہزادے کو ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ اگر شہزادہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں اپنی بیٹی کی شادی شہزادے سے کر دوں گا، مگر ناکامی کی صورت میں یہ شادی ممکن نہیں ہے۔ شہزادے نے کہا کہ میں ہر قسم کے امتحان کے لیے تیار ہوں۔ شہزادہ سردار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سردار نے کہا کہ میں نے 2 طریقوں سے تمہاری ذہنی آزمائش کرنی ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک میں بھی تم کامیاب ہوئے تو تم شادی کے حقدار قرار پاؤ گے۔ شہزادے نے کہا کہ میں ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ سردار سب سے پہلے شہزادے کو ایک کنویں کے قریب لے گیا۔ کنویں میں ایک قیمتی ہیرا پانی کی سطح پر تیر رہا تھا۔ سردار نے کہا کہ مجھے یہ ہیرا لا کر دو۔ شہزادہ پانی کے ڈول میں بیٹھ گیا۔ ڈول جتنا نیچے جا سکتا تھا وہ لے گیا، مگر اس کا ہاتھ ہیرے تک نہ پہنچ سکا۔ اس نے بہت سوچا مگر وہ ہیرا نکالنے میں ناکام ہوا۔ سردار نے کہا کہ تم ایک آزمائش میں ناکام ہو چکے ہو، مگر دوسری آزمائش ابھی بھی باقی ہے۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر بھی تمہاری خواہش پر عمل کیا جائے گا۔ سردار نے ایک پردے کے پیچھے 3 گائے ایک ہی قطار میں کھڑی کر دی۔ سردار نے کہا کہ ہر ایک گائے باری باری یہاں سے نکل کر دوسرے ہدف تک بھاگے گی۔ تم نے تینوں میں سے ایک گائے کی دم پکڑ کر دکھانی ہے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے کے پاس اس کا وزیر آیا۔ اس نے شہزادے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ پہلی گائے رفتار میں بہت تیز ہے، ابھی تک کوئی اس کی دم پر ہاتھ نہ لگا سکا۔ دوسری گائے رفتار میں تو پہلی گائے سے کم ہے، مگر وہ بہت لڑاکی ہے۔ اس کے بڑے بڑے سینگ ہیں، اس لیے اس گائے کے قریب جانا خطرے سے کم نہیں۔ جبکہ تیسری گائے ایک بوڑھی گائے ہے۔ وہ ایک سست رفتار گائے ہے جس کی دم آسانی کے ساتھ پکڑی جا سکتی ہے۔ شہزادے نے وزیر کی نصیحت غور سے سنی۔ پردے کے پیچھے سے سب سے پہلے پہلی گائے کو دوڑایا گیا۔ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسے بھاگتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب پہلی گائے اپنے ہدف پر پہنچ گئی تو اس کے بعد دوسری گائے نے بھاگنا شروع کیا۔ شہزادے نے اس گائے پر بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ مطمئن تھا کہ بوڑھی گائے کی دم پکڑ لے گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد تیسری اور آخری گائے ایک پردے کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ شہزادے نے دیکھا کہ وہ ایک کمزور اور بوڑھی سی گائے ہے۔ شہزادے نے اپنا گھوڑا اس گائے کی سمت میں دوڑانا شروع کیا۔ جب گھوڑا گائے کے قریب پہنچا تو شہزادہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس گائے کی تو دم ہی نہیں تھی۔ شہزادے کے پاس یہ آخری موقع تھا، مگر اس سے وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ وہ دونوں آزمائشوں میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ سردار آگے بڑھا اور شہزادے سے کہا کہ جب میں نے تجھے کنویں میں سے ہیرا نکال کر لانے کو کہا تو کنویں کے ساتھ ہی ایک نہر بہہ رہی تھی۔ اگر تجھے سچی لگن ہوتی تو نہر کا پانی کنویں میں ڈال کر پانی کی سطح کو بلند کر سکتے تھے۔ پانی کی سطح تھوڑی سی بھی بلند ہو جاتی تو ہیرا بھی تمہاری پہنچ میں آ جاتا، مگر تم نے یہ تکلیف گوارا ہی نہیں کی۔ دوسری آزمائش میں بھی تم نے بے وقوفی کا مظاہرہ کیا۔ تم نے وزیر کی باتوں میں آ کر پہلی اور دوسری گائے کے پیچھے گھوڑا دوڑایا ہی نہیں۔ عین ممکن تھا کہ تم ان دونوں میں سے کسی ایک کی دم پکڑ لیتے، مگر تم اسی بوڑھی اور لاچار گائے کے ہی انتظار میں تھے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ پیاری سی بے وقوف شہزادے کی کہانی؟
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔